دوستو السلام علیکم۔ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر ایک آپ کو خاکہ دیا تھا، ایک بلو پرنٹ آپ کو دیا تھا ایک ایسی عمارت کا جس کو آپ رد الحاد کہہ سکتے ہیں، اور جس کے اوپر بیٹھ کے ہم حارث سلطان اور غالب کمال سے ایک جنگ لڑ سکیں۔ جنگ کے لفظ سے آپ حیران نہ ہوں، ایک محبت بھری جنگ، ایک پیار بھری جنگ، دل سے بات کرتے ہیں، پیار محبت سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے میں نے پھر کہا تھا کہ اس عمارت کے 6 پلر ہوں گے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، دوبارہ پھر آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا پلر تو یہ ہے کہ جیسے ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، لیکن تھوڑے سے مختلف انداز کے اندر بات کریں گے۔ دوسرا پلر ایک سچا خواب، اس کی ماہیت، اس کے اوپر بات ہوگی۔ تیسرا پلر ہمارا یہ ہوگا کہ سیکس کے اندر حلال اور حرام جو ہے وہ کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ چوتھا پلر ہمارا یہ ہوگا کہ کھانے پینے طعام کے اندر ہم حلال اور حرام کو کس طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ پانچواں پلر مابعد الطبیعت کے بارے میں ہوگا، سپر نیچرل کے بارے میں ہوگا کہ وہ واقعات جن کی سائنس کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتی یا وہ سائنس کے اگینسٹ ہیں۔ چھٹا پلر یہ ہے کہ یہ اہل دہر کہہ دیں، ملحد کہہ لیں، حارث کہہ لیں، غالب کمال کہہ لیں، ایک بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں جی، اسلام جو ہے وہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتا ہے، عورت کو برابر نہیں سمجھتا، جبکہ 2 پاؤں 2 ہاتھ ایک دماغ رکھنے والی عورت بھی بالکل اتنی کیپیبل ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو چاند تک بھی ہو آئی ہے، تو دونوں برابر ہیں۔ لیکن اسلام ہی نہیں، ہر مذہب کوئی بھی عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھتا، یہ کڑوا سچ ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی، ذرا ان سے بات تو کریں۔ تو یہ اس کے 6 پلر تھے۔ تو آج میں آپ کو اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ اب دیکھو، پہلا پلر جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر ہوگا کیا ہمارے سارے پروگرام کے اندر، آج میں ایک سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ ایک بڑا ہلکا پھلکا انداز ہوگا۔ چراغ دین کے حصے مذاق ہے، اس کے اندر ہاتھ ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا تبرہ ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا تمیز کے دائرے کے اندر تھوڑا سا کوئی ایشو کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے دنوں جو ہے میں گیا ایک کچی بستی کے اندر، تو دیکھا تو جناب، نام میں نے کیا کہنے لگا جی، اس کا نام ہے مرضی پورہ، جس نے جیسی مرضی ہے مکان بنا لیا۔ تو ہوا یہ کہ میں جب گلیوں میں ٹوٹی پھوٹی گلیاں، ٹیڑھی گلیاں، کوئی مکان آگے بڑھا ہوا ہے، کوئی پیچھے ہٹا ہوا ہے، کہیں سے نالی کتنے سائز کی ہے، ایک عجیب سا ماحول تھا کہ دکان آگے نکلی ہوئی ہے، کچھ پیچھے ہٹی ہوئی ہے، تو عجیب سا ایک ماحول تھا۔ بہرحال وہاں پر گیا تو ایک دکان تھی جو کہ تکون شکل کی دکان تھی، تو اس کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بیچ رہا تھا، سمیں بیچ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اپنی پسند کا نمبر دیں۔ تو میں جب گیا، میں نے کہا یار کوئی ذرا وکری ٹائپ کا نمبر ہو، تو اس نے کہا 0 315 315 اور 333، اس کے میں نے کہا نہیں، کوئی وکری نمبر۔ اس نے پھر ایک نیچے سے دراز سے ایک نمبر نکالا، کہنے لگا یہ نمبر ہے جی، ہاٹ لائن ہے، یہ آپ انٹرنیشنلی طور پہ جو ہے اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ کیا نمبر کیا ہے جی؟ نمبر ہے جی 00000۔ یہ دیکھیں، یہ ہاٹ لائن ہے، آپ میرے سے بات کرنا چاہیں 6 دفعہ 0 لگائیں اور مجھ سے بات کریں۔ تو اب جس وقت میں نے نمبر لے لیا اور میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر تو میں یہ کہوں گا کہ میں حارث سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، غالب کمال سے یہ بات کرنا، لیکن اصل میں یہ کہ اس 8 ارب انسانوں کے اندر جتنے بھی دہریے ہیں، میرا ان سے خطاب ہے، اور میرا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا سے دہریت کو، الحاد کو ختم کرنا، اور انشاءاللہ تعالی چراغ دین ختم کرے گا۔ تھوڑی سی پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تبدیلی یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تھا چراغ دین ولاگ، اس دفعہ ہے چراغ دین 786۔
چراغ دین 786 آپ خود ہی جانتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، تو وہ میں نے رکھا ہے کیونکہ چراغ دین کے نام سے کئی دوست یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، تو چراغ دین 786 آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ تو یہ اب ہمارا پروگرام، ہیلو یار، ہاں ذاکر نائک صاحب، آپ کو میرے نمبر کا، ہاں بالکل ہی شروع کیا ہے ان دہریوں کے خلاف، بالکل آپ فکر نہ کریں جی، نہیں ان کو ختم کرتے ہیں، جڑ سے ان کو نکالتے ہیں، بالکل جی بالکل۔ آپ نہیں آپ کے لیے بس یہی ہے کہ آپ دعا کریں، بالکل۔ اچھا جی، طارق مسعود صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیجیے السلام علیکم جی۔ طارق مسعود صاحب بڑی مل کے خوشی ہوئی، آپ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ہلکے انداز میں جس طریقے سے آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ میں نے ملحدوں کے خلاف کیا ہے، ایسا سمجھو حارث سلطان اور غالب کمال کے خلاف پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ، آپ کو دیکھیں کس طریقے سے طنز تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ بس چپ کریں، میں ان کی کشتی پار کراتا ہوں، ہے نا، میرا مطلب ہے کشتی ڈبوتا ہوں۔ ہاں نہیں بس آپ کے لیے آپ صرف دعا کریں، شکریہ، تھینک یو۔ واہ یار، میں اتنا پاپولر ہو گیا، ذاکر نائک نے مجھے 000 پہ بات کر لی، طارق مسعود صاحب نے بھی، دونوں دوست ہیں نا۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ بظاہر تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی، حارث سلطان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، غالب کمال سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے متعلق، یار پھر آ گیا، ہیلو، ہاں حارث سلطان، کیا حال ہے؟ اور یار تیرے تو خلاف پروگرام ہے، ہاں علمی جنگ ہوگی، پیار محبت والی، ہاں نہیں جیسے تم ہمارے خلاف، ہم تمہارے خلاف، اہالیان مذہب تمہارے خلاف، تم اہالیان مذہب کے خلاف، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق ہے۔ نہیں اس دنیا ساری سے ختم کرنے ہیں، نہیں منہ دکھانے کو تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ غالب کمال اور حارث سلطان ایک استعارہ ہے، ہاں۔ اچھا یار یہ بتا کہ تو صبح ایک چھوٹی سی نکر پہن کے مینار پاکستان کے وہ جاگنگ کیا کرتا تھا، صبح مارننگ واک پہ آیا کرتا تھا، ہے نا، تو چھوٹی سی نکر پہن کے تو بڑا عجیب سا لگتا تھا ایک مسلمان ملک میں، ہے نا، ایک ہاف سی بنیان پہنی ہوئی، ہے نا، جسم بھی نظر آ رہا ہے، ناف وغیرہ، یہ وہ گھٹنے وٹنے۔ یار اسلام میں تو یار دیکھنا، اسلام میں جو ہے وہ تو ناف سے لے کے تو گھٹنے تک ستر ہے، اور یہ کم از کم ہے، پورا پہنا ہوا تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا لیکن 3-4 دن سے تو پورا لباس پہن کے آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا ہمشیرہ آئی ہوئی ہیں، بانجیاں وغیرہ، یہ نہیں جی، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے۔ نہیں دیکھو نا، گھر میں بانجیاں آئی ہوئی ہوں، ہمشیرہ آئی ہوئی ہوں، ہے نا، بہنوئی بھی آپ کے آئے ہوئے ہوں گے، تو صحیح ہے نہیں بہت اچھا کیا، پورا لباس پہن کے آ رہے ہیں نا، میں تو بڑا خوش ہوں۔ ہاں نہیں تو یار یہی دوسروں پہ بھی اپلائی کر دے، وہ دوسری خواتین بھی تو پھیرے جاتے ہیں صبح وہ منہ بیچاری پرلی طرف کر لیتی ہیں شرم سے۔ نہیں اگر اچھا سورا گھر عمرے پہ گیا ہوا تھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آب زمزم ایک ماحول پیدا ہوا ہوگا یار، آب زمزم، کھجوریں، جائے نماز کا تحفہ، نہیں یہ جو صبح تم آتے ہیں نا، تو میں سمجھ گیا بات، نہیں ایک بات ہے یار، یہ جو اس بات سے کہ جب پورا لباس پہن کے تو اب واک کرتا ہے، تو نے
اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام نے تجھے نہیں چھوڑا، تو اسلام سے نکل گیا، اسلام تجھ سے نہیں نکلا ہے۔ اچھا یار بات بتا، تو تو واش روم میں یارو وہ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتا ہے، تو یہ حج سے ساروں نے آیا تو اسلام میں تو مسلمان تو یہ طہارت پانی سے کرتے ہیں۔ اچھا بھاگ کے لوٹا لے آیا تھا ہے؟ اچھا ٹھیک، واہ۔ اچھا یار وہ بات بتا، وہ سنا ہے تیرے پاس کوئی دوست آیا تھا تجھ سے ملنے کے لیے، تو اپنا لوٹا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ تو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتا ہے نا، وہ میں نے تیرے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے بڑی نفرت آتی ہے وہاں پہ میں ہاتھ لگاؤں۔ لیکن یار ایک بات ہے، ٹوائلٹ پیپر جتنی بھی طریقے سے استعمال، تھوڑا سا گان تو ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے تیرے ساتھ ہو گئے، اس سے نفرت نہیں آتی؟ کچھ سیکنڈ کے لیے تو ہاتھ وہاں لگائے ہے نا، اور وہ دھل جائے وہ جگہ ہے؟ نہیں یار سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے بندے، تو پانی سے کیا کر، 24 گھنٹے گند لگا رہتا ہے۔ نہیں یورینیٹ کرتا، پیشاب کرتا، وہ تو خیر تو بالکل ہی نہیں دھوتا نا۔ نہیں کم از کم جب بڑا پیشاب آتا ہے یار، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، پھر تو یار کر لیا کر ہیں۔ اچھا، اور غالِ کمال کا کیا حال ہے؟ اچھا وہ بھی ابھی آیا ہے، دے اسے دے۔ واہ یار واہ، اتنا ہاں۔ غالِ کمال کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسا پروگرام جا رہا ہے؟ ویری گڈ نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ احالیان مذہب کے ساتھ کیسے تو نے پھڈا لگایا ہوا ہے، اور خوش بھی تو ہے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ آبادی چاہے مسجدوں کی بڑھ رہی ہو، پہلے جمعے میں 10 صفحے ہوتی تھی بھری ہوئی، اب 12 صفحے بھری ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی خوش ہے، حاج اسلام سکڑ رہا ہے۔ اچھا یہ بتا، یہ پچھلے دنوں میں نے تو یہ سکھر کی بس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اور تیرے تو نا تیرے سسرالے تو چیچے کو ملیا نہیں آتے، ادھر تو بس پہ جایا کرتا تھا۔ اچھا موہنجو داڑو دیکھنے کا شوق، ٹھیک۔ اچھا سکھر پہنچا، پھر اچھا وہاں کار لے لی، کتنا کرایہ لیا اس نے موہنجو داڑو کا؟ ہاں 10,000 یار مناسب ہے، کیا ہے اگر 10,000 سفر دیکھ ہے نا، اور ٹھیک ہے یار ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا ہوگا۔ اچھا پھر وہاں پہنچا، اور میں نے بھی دیکھا موہنجو داڑو یار 5,000 سال پہلے یار کیا انہوں نے کنسٹرکشن بنائی ہے یار، دیکھ جو نالیاں ہیں نا، ہاں بالکل 90 کے درجے پہ کٹ کر رہی ہیں۔ وہ سیوریج تم دیکھو، پہلے چھوٹی سیوریج ہے، وہ پھر مین سیوریج میں جا کے مل رہی ہیں، اور کورڈ آج سے 5,000 سال پہلے، میں بھی دیکھ کے آیا۔ اس پہ کوئی یار تبصرہ کر، سیاںا بندہ ہے۔ ہاں صحیح تم نے کہا، یہ کسی پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ واقعی یہ پلاننگ کے تحت شہر بسا ہے۔ یہ جو 90 کی اس پہ گلیوں کا ایک دوسرے کو کٹ کرنا، سیوریج، ہر گھر کے اندر علیحدہ کنواں، یعنی کہ ایسے سمجھو کہ اس وقت کی ٹینکی سمجھ لو کہ ہم دوسرے گھر کیوں جائیں پانی لینے کے لیے۔ نہیں واقعی کوئی کمیٹی بیٹھی ہے، یہ پلاننگ ہوئی ہے، اس کا کوئی سربراہ ہے جس نے منظوری دی، اور پھر یہ شہر بسا ہے۔ شہر سیدھے بالکل میں تمہارے کہ یہ پلاننگ ہوئی ہے، اور کسی پلانر نے جو ہے نا، ہاں اچھا اور اچھا آج کون سی ویڈیو بنا رہا ہے؟ اسلام کی ناکامی ہر فیلڈ میں،
یہ بھائی تیرا ہے، ہم بنائیں گے اسلام کی کامیابی ہر فیلڈ میں، یہ میرا حق ہے۔ ٹھیک ہے بس تیرے ساتھ رہے گی یار بات، ہیں؟ اوکے، تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم، اوکے۔ غالب کمال حارث کی بات سنی نا آپ نے؟ دیکھیں یہ ہمارا ماحول ہے، پیار محبت سے ہم بند کریں گے۔ اچھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں ابھی آپ تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک سوال میں حارث سلطان اور غالب کمال سے آج کی ویڈیو میں صرف ایک سوال کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی تمہید مان لیں کہ آج سے دیکھیں اگر میں بہت بڑی اصطلاحات کا استعمال کروں نا تو غالب کمال کی طرح علمیت کا سکہ تو بیٹھ جائے گا، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ بہت بڑے بڑے نام، بگ بینگ، سپر نووا، آکسیڈائزیشن، آئرن آکسائڈ، کاربن ایٹم، فلاں سیل، بیکٹیریا، ہومو سیپین، کروموسوم، اس طریقے سے آپ کے پہلے میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں۔ آج سے اربوں سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس کو کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں اللہ جانے کیا ہوا تھا، ہم کن کا دھماکہ کہتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں۔ جب غالب کمال سے کہنے لگا کہ دھماکہ ہوا تھا، میں نے کہا دھماکہ جو ہوا تو یار ویکیوم میں تو دھماکہ ہو ہی نہیں سکتا، کہاں آواز آئی گئی ہوگی، تیری سائنس تو یہ کہتی ہے تو ویکیوم تھا۔ تو کہتا ہے میں سوچ کے ابھی تک اس کا جواب نہیں آئے گا، دیکھا۔ چلو جی، اگر کوئی ایکسپلوژن کوئی اس قسم کی چیز ہوئی تھی تو ہم اسے مان لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، تھیوری دیکھیں کہ ایک ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ جس کو نو ماس، اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا، نو ماس، لیکن انرجی بے حد و حساب تھی۔ اس کی جو گریویٹیشنل پل تھی اس کو سنبھال نہیں سکی اور وہ جناب ہو گیا۔ اس طریقے سے سمجھیں کہ گریویٹیشنل پل بھی جو ہے وہ انرجی بھی 10 ہے اور گریویٹیشنل پل بھی 10 ہے، تو 10 اور 10 کیسے، تو وہ تھوڑا سا ہوا تو ہو گیا۔ پھر ایک تھیوری نہیں آئی ہے کہ کسی اور قوت نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کا کنٹرول لوز پڑ گیا اور وہ دھماکہ ہو گیا۔ اب ذرا چراغ دین کی بھی وہ یہ ہے کہ وہ جی چھوٹا سا ذرہ تھا، اس میں پوری کائنات بسی ہوئی تھی، تو جب ایک کھرب ایٹم بم کسی جگہ پہ ایکسپلوڈ ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری بھی حیثیت ہے، تو وہ دھماکہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگے اپنے آپ کو اربوں خربوں سے بھی ضرب دے کے تم آ جاؤ تو میں اسے پٹاخہ ہی کہوں گا، میرے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اربوں خربوں کو اربوں خربوں سے ضرب دو، اتنا بڑا دھماکہ۔ اچھا، اب دوستوں میں آپ سوال کی طرف آہستہ آہستہ آتا ہوں کہ یا پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ چراغ تو میں کہہ رہا تھا وہ پھدک رہا تھا ادھر ادھر، تو ان بیلنس ہوا، ایکسپلوڈ ہو گیا۔ یہ سوال آہستہ آہستہ ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ پھر اربوں سال لگے، پھر کوئی سورج اور زمین کی پیدائش ہوئی، پھر اربوں سال لگے، پھر جہاں پہ زمین ٹھنڈی ہوئی سمندر پیدا ہوا، سمندر کے اندر پھر پہلی زندگی نے جنم لیا، سیل کہہ لیں اسے، زیادہ نہیں اصطلاحات میں جاتے۔ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم اسے زندہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو بھی کر سکتا تھا، ریپروڈیوس بھی کر سکتا تھا اور سیکریٹ بھی کر سکتا تھا، سمجھ گئے نا؟ وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہونے لگا، اور یہ جو بڑھوتری ہے ہر طرف ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے اپنی شکل بھی چینج کر رہا تھا۔ اسی سے ہمارے یہ جناب شیر بھی بن گیا، بکری بھی بن گئی، گھوڑا، مگرمچھ، یہ سارا پہلے سمندر میں اس کی ابتدا ہوئی، مچھلی بھی، سانپ بھی، سارے اس کے اندر۔ اب یہ بالکل ہی آگے 1 سے 2 جس طریقے سے میں نے کہا نا، تو ماں اپنی بیٹی کو جنم دے رہی ہے، وہ اپنی بیٹی کو جنم دے رہی ہے، وہ اپنی بیٹی پیدا کر رہی ہے، یہ سلسلہ آگے تک جا رہا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی اس کی مثال ہے. مثال کے طور پہ آپ لیزرڈ لے لیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں چھپکلی جو ہے بغیر میٹنگ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروڈیوس کرتی ہے. نر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی میل کی اسے. یا آپ دیکھیں تتیہ آپ دیکھ لیں، یا مچھلیوں میں کئی اقسام ہیں، تقریباً 2000 جو ہے وہ ایسی اقسام ہیں جو کہ بغیر میٹنگ کے ریپروڈیوس ہوتی ہیں. شارک مچھلی بھی، ہنی بی بھی، آنٹ بھی، اس طرح سانپ کی کئی اقسام ہیں. یہ تھوڑا سا ایولیوشن کے اگر غالب کمال کی دیکھی جائے تو ساتھ ملتا جاتا ہے. اب آ گیا انسان، وہ بھی اسی کی ایوالو ہو کے بنا. اب انسان مرد اور عورت کے اندر دونوں انسان ہیں. ایک عمل ہوا جس کے نتیجے میں عورت پریگننٹ ہوئی. اب جس وقت تو وہ عورت یا مرد پیدا کرے گی یا عورت پیدا کرے گی، وہی عورت جو ہے. اب وہ ٹرانسفر جو ہے مرد سے ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ مرد کے اندر عورت بھی موجود ہے اور مرد بھی موجود ہے. اب پہلے کس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ بیٹا یا بیٹی کی ذمہ دار عورت ہے. اب سائنس تھوڑی سی آگے بڑھی، اب زیادہ بات نہیں کرتے ایکس وائی کروموسوم جو وہ کہتی ہے کہ ذمہ دار مرد ہے. اب سائنس جو کہتی ہے کہ یعنی کہ مرد میں ہی عورت بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہے جو ٹرانسفر ہوا ہے عورت کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ مرد میں عورت کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں نا، جو آپ کی ایولیوشن تھی جو شروع میں انہوں نے تکا لگایا، اصل میں دیکھو آج سے لاکھ سال پہلے کتنی تھیوریاں آئیں گی اور آگے ختم ہو جائیں گی. آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پہ جو کہتے ہیں تو یہ تو کچھ تھوڑا بہت اس کے ساتھ کوکرنٹ ہے، کچھ تھوڑا سا اس کے پیرالل چل رہا ہے. یہ تصور کہ آپ جو ہے چھپکلی ہے، لیزرڈ ہے، تتیہ ہے، شارک، ہنی بی، اس قسم کے جو ہیں خود پریگننٹ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے سسٹم رکھا ہے کہ درختوں میں بھی اس قسم کے ہیں. اچھا، یہ جو چیز ہے یہ کس طریقے سے؟ تو چراغ دین کا کویشچن یہ ہے، یہ کہنا یہ ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا. دیکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی اس سے غالب کمال سے، تو کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، اور کیونکہ صرف 90 کی اس کے اوپر جو ہیں وہ گلیاں ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں اور سیدھی گلیاں ہیں، اور فلاں فلاں بینک ہے. تو بینک کا کیسے پتہ چلا جی؟ وہاں پہ کوئی کروڑوں سکے پتہ ہوئے کہ وہ کوئی جمع کیا ہوئے تھے، ہے نا. کوڑا دان تھے ہر ایک کے باہر. بہت عجیب و غریب پارلیمنٹ ہاؤس انہوں نے دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت ایک کنواں دکھایا گیا کہ وہ بیضوی شکل کا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. اب منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو منصوبہ ساز بھی ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ مرد کے اندر عورت کو یہ جو انجیکشن دے کر عورت کو داخل کیا گیا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. اب منصوبہ بند تو ایک منصوبہ ساز بھی ہوگا، ایک پلاننگ کے تحت ہوا تو ایک پلانر بھی ہوگا. وہ پلانر کون ہے؟ عورت کے اندر مرد کیسے اور مرد کے اندر عورت کیسے ہے؟ یہ چیز جو ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور اس کا پلانر اگر کوئی ہے تو ہم اسے خدا کہتے ہیں. آپ اسے جو کچھ مرضی لے، گاڈ کہہ لے، آپ واحد گرو کہہ لے، آپ بھگوان کہہ لیں. یہی آج کا میرا کویشچن ہے کہ مرد کے اندر عورت کس طریقے سے داخل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو ہے عورت کو بھی پیدا ہو رہا ہے اور مرد کو بھی پیدا کر رہی ہے عورت، اور ٹرانسفر وہ مرد سے ہی ہوا ہے. تو یہی آج کا سوال ہے. اب میرے دوستو، آپ نے یہ اس کو سنا، اس کے اوپر آپ کچھ کمنٹ کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس کے کہ واقعی کوئی پلانر پیچھے نظر آ رہا ہے یا نہیں. اب غالب کمال و حارث سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ کائنات ہے تو کس نے بنائی، اب وہ جناب فوری طور پر کس نے؟ خدا نے بنائی. وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر خدا نے بنائی، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اب وہ جتنا خود بخود یہ وہ نظر آئے، نہیں ہمیں بتاؤ خدا کو کس نے بنایا. یہاں پہ اب آپ خاموش ہو گئے. لے جی تمہیں تو جب غالب کا وہ کہتا تمہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا، ہمیں تمہارے سوال کا جواب نہیں آیا.
بس ٹھیک ہے، دونوں ہی ہم برابر ہیں، یا تو تم نے ہمارے سوال کا جواب دو۔ میرا سوال مختلف ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو پلاننگ نظر آ رہی ہے تو پلانر کون ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرد کے اندر عورت کو شامل کیا جائے، ایولیوشن دے ہی نہیں سکتے، اندھی ایولیوشن ہے۔ اگر میں ان سے یہ بات کروں کہ اگر یہ ایولیوشن جس کے یہ خدا کی زیر نگرانی ہو رہی ہے تو کیا وہ مانیں گے؟ پھر خدا کو مانیں گے کہ خدا کے زیر نگرانی ایولیوشن ہو رہی ہے؟ پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے نام ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا سلسلہ آگے سے آگے چلتا جائے گا۔ دوستو، اب آپ بھی اس میں حصہ لیں۔ دیکھیں، غالب کمال اور حارث سلطان کے چینل بند کرنے ہیں چراغ دین نے، آپ اس کا ساتھ دیں، آپ سبسکرائب کریں، اور دوسرے بھی تو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے وہ رخشندہ باری کا بھی تو کیا ہوا ہے، جو وہ پودے اگاتی ہے وہ بچی خانے کے اندر سبزیاں اگاتی ہے۔ آپ نے حکیم عبد الجبار کا بھی تو کیا ہوا ہے، جو ملٹھی کا اور کالی مرچ کا اور ہلدی کے فوائد بتاتا ہے، اس کا بھی تو کیا ہوا ہے۔ آپ نے اور بھی تو دوسرے، آپ اس کو ایک مذہبی جذبے کے تحت کریں، اور اس کے اوپر پلیز آپ کمنٹ ضرور کریں۔ میرا یہ پروگرام آپ کا ہی پروگرام، اس کو آپ لازماً کمنٹ کریں اور میری آپ مدد کریں۔ اگر ساری دنیا سے ہم دہریت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور چراغ دین کو 100% یقین ہے کہ ہم ختم کریں گے، ان کو یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پیار محبت کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ آپ میرا ساتھ دیں۔ صرف ساتھ کیا ہے، آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بس یہی آپ کی ہے نا، اور کمنٹ آپ ضرور کریں۔ اگلا پروگرام میرا جو ہے وہ خواب کے بارے میں ہے، آپ کو دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا، وہ بھی غالب کمال اور حارث کو ہی کہا جائے گا، ہوگا تو دنیا کے سارے دہریوں کے بارے میں۔ ان سے پھر ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ اگلا پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیں جو خواب کے بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد آئے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر وہی بات، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ماڈیفیکیشن سنیں۔